السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیرافیت سے ہوں گے. ابھی چند دن پہلے ہی ایران نے دنیا کے اندر 3 مقامات کے اندر بمباری کی ہے: شام، عراق اور تیسرا ملک پاکستان. وجہ دراصل یہ بنی کہ جو چند دن پہلے ایران بیکڈ ایک آرگنائزیشن کا ایک پراکسی ایران کی، اس کا ایک لیڈر مارا گیا، جو کہ اسرائیل نے کلیم کیا کہ ہم نے ایک ڈرون اٹیک میں اس کو مارا، اور بعد میں اس کی کنفرمیشن بھی آ گئی کہ وہ مارا گیا. تو اس کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے یہ بولا تھا کہ ہم یہ یو ایس اور اسرائیل سے ہم بدلہ لیں گے اس چیز کا، اور اس کے بدلے کے لیے ایران کا کلیم یہ ہے کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے ہم نے یہ شام میں اور عراق کے اندر جو امریکن بیسز ہیں ان کے اندر اور مختلف مقامات ہیں ان کے اندر حملہ کیا، اور اسرائیلی بیکڈ اور یو ایس بیکڈ جو آرگنائزیشنز القاعدہ ہوگی یا جو شام کی ویسٹرن ایریاز ہیں ان کے اندر کچھ جو القاعدہ ہی بیسیکلی جو آرگنائزیشنز ہیں جو یو ایس بیکڈ ہیں، وہ ان سے ہم نے مقابلہ کیا. ان کو ان کے چند بڑے کمانڈرز کو ان کے لوگوں کو ہم نے مارا ہے. ساتھ ہی اس نے جب پاکستان کے اندر بھی حملہ کیا تو اس میں اس نے کلیم کیا کہ جیش العدل نام کی ایک آرگنائزیشن ہے جو بیسیکلی بلوچستان کے اندر ایکٹیو ہے، اور وہ کراس بارڈر ایکٹیویٹیز کرتی ہے ایران کے اندر آ کے. اور ہم نے بہت دفعہ پاکستان سے کہا کہ آپ اس کے خلاف ایکشن لیں، لیکن پاکستان نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اس وجہ سے اب ہمیں خود آ کے اس کے خلاف ایکشن لینا پڑ رہا ہے. یہ بیسیکلی ایران کا کلیم تھا. اور اس کا رسپانس پاکستان نے کس طرح سے دیا؟ پاکستان نے اس کا رسپانس اسی طریقے سے دیا جس طرح سے اس نے اس کا رسپانس انڈیا کو دیا تھا جب وہ ابھینندن والا پورا واقعہ ہوا تھا. وہ ایک پوری الگ ڈبیٹ ہے، اس پہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک جو اس ٹائم اگزامپل سیٹ کی گئی تھی وہی اگزامپل دوبارہ سیٹ کی گئی کہ آپ نے ہماری ٹیریٹری پہ حملہ کیا ہے تو ہم آپ کی ٹیریٹری پہ جا کے حملہ کریں گے. ایک اپنی نیشنل انٹیگریٹی کو ہم مینٹین رکھنے کی کوشش کریں گے. تو پاکستان نے ایران کے علاقے سستان کے اندر جا کے ایئر سٹرائکس کی، اور وہاں پر ان کا کلیم پاکستان نے پھر یہ کلیم کیا کہ ہم نے کچھ جو وہاں کی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز تھی جو یہاں پر آگے کام کر رہی تھیں ان کے خلاف ہم نے ایکشن لیے. کیا ایران کے پاس اس چیز کا کوئی جواز بنتا تھا جو اس نے ایکٹیویٹی کی ہے؟ تو اس کا جواز صرف اتنا تھا کہ اس کے پاس امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑنے کی کوئی طاقت نہیں تھی. سمپلی میں اگر پوٹ کروں تو یہی بنتا. یہ جو موو تھا یہ بیسیکلی ایران کی ڈسپریشن کو ظاہر کرتا تھا کہ ایران کو پتہ تھا کہ نہ میں مین لینڈ امریکہ کے اوپر حملہ کر سکتا ہوں، نہ میں مین لینڈ اسرائیل کے اوپر حملہ کر سکتا ہوں. تو ظاہر اب اس کا الٹرنیٹ بھی تو چاہیے تھا. اب عوام کا پریشر بھی تھا کہ جی اب ہمارے بندے انہوں نے مار دیے اور انہوں نے کلیم بھی کیا تھا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے. تو اب بدلہ لینے کے لیے ہم کیا کریں؟ اس کا الٹرنیٹ یہی ہے کہ پھر ہم جو جس کے اوپر ہم حملہ کریں گے وہ واپس ہم پہ حملہ نہیں کر سکتا، اس پہ حملہ کر دیتے. تو بیسیکلی شام کے اندر چند لوگوں کو مار کے، عراق کے اندر چند لوگوں کو مار کے، بلکہ چند لوگوں کو نہیں، انہوں نے کافی بمباری کی ہے عراق کے اندر بھی اور شام کے اندر بھی. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا یو ایس وہاں سے چھوڑ کے چلا گیا؟ کیا یو ایس کو کوئی نقصان ہوا؟ کیا اسرائیل کو کوئی نقصان ہوا؟ کچھ نقصان نہیں ہوا. صرف جو ایران کی گورنمنٹ ہے یا جو ایران کی اس وقت پاور ہے، جو اتھارٹی ہے، اس کو ایک سیف وے آؤٹ مل گیا. مطلب عوام کے اندر ایک اس نے پبلسائز کر دیا کہ جی ہم نے بدلہ لے لیا اپنا اس جو ہمارا بندہ مارا گیا تھا. جب پاکستان کے اوپر اس نے حملہ کیا وہ بھی بیسیکلی اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم ڈر نہیں رہے ہیں، ہم حملہ کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں. جب تک مین لینڈ پہ ہم حملہ نہیں کر سکتے تب تک ان کی جو پراکسیز ہیں ان کو ہم ہرانے کی کوشش کریں گے. جیش العدل بیسیکلی اس کے بارے میں ایران یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ اسرائیل بیکڈ آرگنائزیشن ہے. لیکن پاکستان والے فرنٹ کے اوپر جو پاکستان نے اس کو رسپانس دیا تھا اس سے ایک تھریٹ اس چیز کا آ رہا تھا کہ ایک نیا ریجنل کانفلکٹ بننے لگا. لیکن یہ ایک نیا ریجنل کانفلکٹ نہیں بنا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایران کا کوئی لانگ ٹرم موٹیو تھا ہی نہیں. کیونکہ اگر لانگ ٹرم موٹیو ہوتا تو ایران صرف یہاں پر سٹاپ نہیں کرتا، یہاں پر نہ رک جاتا. ایران کا لانگ ٹرم موٹیو نہیں تھا، اسی لیے اس نے صرف اتنا کام کیا جتنا اس کی گورنمنٹ کو ضرورت تھی. یہ فالس فلیگ آپریشنز جس طرح ہوتے ہیں، بیسیکلی شارٹ ٹرم ایک چیز کر لی، فالس فلیگ آپریشن کر کے ایک جواز بنانا ہوتا ہے بیسیکلی. اسی طریقے سے جو ایران کی گورنمنٹ تھی، چونکہ اس کو ایک سیف وے آؤٹ چاہیے تھا عوام کا جو پریشر تھا اس کو ڈیل کرنے کے لیے، تو اس نے یہ کیا کہ
پاکستان، شام اور عراق میں کچھ بمباری کر کے اور سمپلی عوام میں ایک پبلسائز کر لیا کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے، اور عوام کے اندر جو وہ ایک بدلے کی آگ تھی اس کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. تو سمپلی یہ اتنی سی بات تھی، اس سے بڑھ کر اس میں کوئی چیز نہیں تھی. یہ جو ایران کا اسپیسیفکلی جو حملہ ہوا اس میں کوئی چیز نہیں. لیکن اگر اس کو آپ کرنٹ جو گلوبل سینیریو اس میں دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ اس چیز کو بھی ظاہر کرتا ہے. صرف ڈسپریشن ایران کی نہیں ہے، ڈیسپریٹ مووز اس وقت اسرائیل بھی کھیل رہا ہے، امریکہ بھی کھیل رہا ہے، نیٹو بھی کھیل رہا ہے، رشیا بھی کھیل رہا ہے، چائنا بھی کھیل رہا ہے. جو گلوبل پاورز ہیں نا اس وقت ہماری ساری، وہ اس وقت ڈیسپریٹ مووز کھیل رہی ہیں. ان میں سے ایک جو چیز تھی نا وہ یہ تھی جو ایران میں ہمیں نظر آئی ہے، ایران کے اس موو میں نظر آئی ہے. تو ایران کے اس موو کو دیکھنے کا ایک نظریہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت گلوبل آرڈر کے اندر جو ایک انٹینسٹی چل رہی ہے، ڈسپریشن چل رہی ہے ان گلوبل پاورز کے اندر یا جو مین ایکٹرز ہیں ان کے اندر، اس کو بھی یہ اس کے لیے بھی یہ ایز اے سیمپل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ایز ایگزامپل آتی ہے کہ کتنی ڈسپریشن چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ صرف اور صرف اس کا ایک یہی پرسپیکٹیو ہے کہ جی یہ ایران کی جو انٹرنل انہوں نے ایک گورنمنٹ کو جواز چاہیے تھا، ایک سیف وے آؤٹ چاہیے تھا، اس کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا.